لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں. جیسے مختلف چیزوں کا موسم آتا ہے، پھلوں کا موسم آتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک نیکیوں کا مہینہ ہے. اس موسم میں جہاں بہت سی نیکیاں کمائی جاتی ہیں، وہیں لوگوں سے ہمدردی و غمخواری کر کے بھی نیکی کمائی جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں اس مہینے کو شہر المواسات یعنی ہمدردی و غمخواری کا مہینہ فرمایا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار شعبان کے اخیر دن میں خطبہ دیا اور اس میں رمضان مبارک کے فضائل بیان کیے، اور اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاتِ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ. یہ مواسات یعنی ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس حدیث پاک میں جو مواسات کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں برابری کرنا اور غمخواری کرنا، اور اپنے مال میں سے دوسرے کو دینا یا برابر دینا، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور اپنے مال میں سے دوسروں کو دینے کا مہینہ ہے. دوسروں کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، غریبوں کی امداد کرنا، بیواؤں اور محتاجوں اور بے کسوں کا خیال رکھنا، یہ اس مہینے کی خاص چیز ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو شہر المواسات فرمایا ہے. اور اسی حدیث میں آگے یہ جملہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو رمضان میں افطار کرائے گا، وہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت اور دوزخ سے خود کو آزاد کرانے کا ذریعہ بنے گا. اور فرمایا کہ اس روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کمی کیے بغیر اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملے گا. اس حدیث میں ہے آگے کہ یہ بات سن کر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس قابل تو نہیں ہوتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثواب جو آپ نے بیان کیا ہے وہ ہر آدمی تو پا نہیں پائے گا، پا نہیں سکے گا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیں گے جو ایک گھونٹ دودھ پلا کر، یہ ایک کھجور کھلا کر، یہ ایک گھونٹ پانی پلا کر کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا. اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حوض کوثر سے اس طرح پانی پلائیں گے کہ اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ اس قدر عظیم ثواب اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں سے ہمدردی کرتا ہے، دوسروں سے غمخواری کرتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، محتاجوں اور بے کسوں کی طرف دھیان رکھتا ہے، اور اپنے مال میں سے ان کو دیتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألأن الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. کتنے پیارے الفاظ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے، کیسے جامع ترین الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے. اس کے اندر بڑا
مٹھاس معلوم ہوتا ہے، بڑی شیرینی لگتی ہے، انداز بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا باہر کا منظر اندر سے دکھائی دے گا اور جن کا اندر کا منظر باہر سے دکھائی دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بات چیت میں نرمی برتتا ہے، لگاتار روزے رکھتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ امام احمد مسند احمد کے اندر ذکر کر رہے ہیں اس روایت کو، اور بڑے جو اچھی سند کے ساتھ میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث کو غور سے سنیے کہ اس میں کھانا کھلانے کی، نرمی سے بات چیت کرنے کی، روزہ رکھنے کی اور تہجد پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور بتایا گیا کہ جو شخص یہ 4 کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے بالا خانے عطا کریں گے جن کا اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے گا اور باہر کا منظر اندر سے دکھائی دے گا۔ دوسروں کی خبر گیری اور ان کا خیال رکھنے کے سلسلے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں ذرا پانی زیادہ کر دینا، پھر اپنے پڑوسیوں کو اس میں سے بھیج دینا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا نہیں جو پیٹ بھر کر کھا کر رات گزارتا ہو جبکہ اس کو معلوم ہو کہ اس کے بازو پڑوسی میں کوئی بھوکا آدمی بھی موجود ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان کے لوگوں میں کس کو کیا ضرورت ہے اور پھر اس کو پورا کیا جائے۔ یہ حکم اگرچہ کہ ہر وقت ہی ہے، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان کے اندر یہ حکم اور زیادہ تاکیدی ہو جاتا ہے۔ اب ایک نظر ہمارے اسلاف کے احوال پر ڈال لیجئے کہ وہ حضرات کیسے لوگوں سے ہمدردی کرتے تھے، غمخواری کرتے تھے، یہاں تک کہ صرف اپنوں ہی سے نہیں غیروں سے بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص مشہور صحابی ہیں، ان کا حال یہ تھا، لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ ایک بار آپ نے بکری ذبح کی تو اس کے بعد اپنے گھر والوں سے بار بار پوچھ رہے تھے کیا تم نے ہمارے پڑوسی کو بھی اس میں سے بھیج دیا کہ نہیں بھیج دیا، پڑوسی کو بھی بھیجا کہ نہیں بھیجا، پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا، بار بار پوچھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں تک کی خبر گیری ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، کوئی امتیاز اس کے اندر روا نہیں رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ہاں فاقہ تھا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہ تھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک رات کسی کے ہاں باغ کو پانی ڈالنے کی خدمت انجام دی، اور اس کام کرنے پر صبح کو باغ والے نے آپ کو کچھ جو دے دیے۔ آپ اس جو کو لے کر گھر آئے اور اس جو کے 3 حصے بنا کر رکھ دیے۔ ایک حصہ چکی میں پسوایا اور اس سے خزیرہ نامی ایک کھانا تیار کیا گیا، اور جب کھانا تیار ہوا اور کھانے کے لیے بیٹھے، ایک مسکین آیا اور دروازے پہ دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے اور گھر کے سبھی افراد نے وہ سارا کھانا فقیر کو دے دیا، پھر باقی آٹے میں سے کچھ اور نکالا اور پھر پکا کر کھانے کے لیے بیٹھے۔ اتنے میں ایک یتیم آ گیا اور اللہ کے نام پر مانگنے لگا۔ آپ نے یہ کھانا بھی اللہ کے نام پر اس یتیم کو دے دیا، اور آٹے کا جو آخری حصہ بچا ہوا تھا اس کو پکایا گیا، اور پکانے کے بعد پھر کھانے کو بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور اس نے سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے نام پر دے دو۔ سارے گھر والوں نے یہ سارا کھانا تیسری دفعہ بھی غریبوں کو دے دیا۔
ضرورت مندوں کو دے دیا۔ اسی پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو دیتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ایک بار ان کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بوریوں میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ کتنے درہم؟ 1,80,000 درہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک طباق منگوایا اور یہ ساری رقم اس میں ڈالنے کے بعد لوگوں کے اندر تقسیم کرنی شروع کر ڈالی، یہاں تک کہ جو کچھ آیا تھا سب کا سب خیرات کر دیا، سب کا سب لوگوں کو دے دیا۔ جب شام ہوئی تو اپنی باندی سے فرمایا کہ میری افطاری لاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس دن روزہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری افطاری لاؤ۔ باندی نے 1 روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ حضرت عائشہ کی ایک اور باندی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں سے 1 درہم کا گوشت ہمارے لیے خریدا نہیں جا سکتا تھا جس سے کہ ہم لوگ افطار ہی کر لیتے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے یاد دلا دیا ہوتا تو میں اس کے لیے کچھ پیسے تم کو دے دیتی۔ اللہ اکبر! یہ حیرت انگیز قسم کا مواسات کہ خود تو یاد نہیں رہے اور ساری دنیا پر مال لٹا دیا، اور رقم بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ 1,80,000 درہم، اور ان کو یہ تک خیال نہ آیا کہ میرے لیے افطاری کا سامان کچھ کرنا ہے، اور اس کا خیال کیے بغیر سارے کا سارا مال لوگوں کے اندر تقسیم کر ڈالا۔ قرآن کریم کے اندر آیت آئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی آیت کے شان نزول میں حضرات مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری بھیجی تھی، ہدیے میں بھیجی تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ فلاں بھائی صاحب اولاد ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اس کے محتاج ہیں، لہذا ان کو دے دو۔ اس طرح وہ سری ان کے گھر بھیج دی گئی۔ وہ صحابی یعنی وہ دوسرے صحابی جب ان کے پاس یہ پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ میرے سے زیادہ محتاج فلاں صاحب ہیں، لہذا ان کو دے دو۔ وہ سری وہاں سے ایک تیسرے صحابی کے پاس پہنچ گئی۔ اس طرح ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے سے تیسرے گھر ہوتی ہوتی 7 گھروں کا چکر لگا کر اسی گھر میں آ گئی جہاں سے وہ گئی تھی۔ یعنی ہر آدمی دوسرے کو ترجیح دے رہا تھا، دوسرے کے خیال کو، دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر رہا تھا اور دوسرے کا خیال کر رہا تھا۔ اس کو قرآن کریم نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایسے سینکڑوں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، یہاں نمونے کے لیے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ بہرحال یہ مہینہ رمضان مبارک کا ہمیں ہمدردی اور غمخواری کا سبق سکھاتا ہے، لہٰذا اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جبکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشانی میں گرفتار ہیں، کھانے اور پانی کو ترس رہے ہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ اس سلسلے میں پیش ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت سب کی خدمت کرتے جا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، دوسری ضرورت کی اشیاء لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔